الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل احترام بزرگوں، محترم دوستوں اور ساتھیوں، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس سے متعلق لوگوں کے عقائد بھی مختلف ہے اور نظریات میں بھی فرق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے آسمان و زمین کو بنایا گیا ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو اشہر حرم کہلاتے ہیں، اور اشہر حرم جو مہینے 4 مہینے تھے اس کے اندر لڑائی جھگڑے کی ممانعت رہی ہے، کسی بھی قسم کی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوگا وہ ان 4 مہینوں کے اندر۔ اور جو
معتبر مہینے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک عبادات کے لیے محترم مہینے ہیں، وہ رمضان کا مہینہ ہے اور عشر ذی الحج ہے اور عاشوراء ہے۔ یہ وہ ایام ہے جس کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ پسند ہے۔ بہت زیادہ حد تک مسلمانوں کے اندر رسم و رواج جو ہے وہ بھی عقائد کا حصہ بن چکے ہیں۔ جو چیز کبھی کسی زمانے کے اندر رسم رہا کرتا تھا، اس کو لوگوں نے اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیا اور اس کے اوپر مکمل پابندی کے ساتھ فرائض اور واجبات سے بڑھ کر اس چیز کو ترجیح دی جانے لگی۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دین جو انسان کو عطا کیا گیا وہ واضح احکامات کا نام ہے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ کون سا حکم ہے جو اسلام میں فرض ہے اور کیا ایسا حکم ہے جو کہ اسلام کے اندر پسندیدہ ہے۔ فرض وہ حکم کہلاتا ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دے دیا گیا ہو کہ یہ کرنا ہے تم نے۔ اور پسندیدہ حکم وہ ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہو، وہ پسندیدہ عمل ہے۔ ان دو چیزوں کا نام دین ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے طور پر کسی چیز کو فرض میں شامل کرتے ہیں تو یہ کفر بن جاتا ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا پیمانہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ کسی چیز کو لازم کرنا ہے انسان کے اوپر عمل کے اعتبار سے، یا کسی چیز کی نفی ہے نہیں ہے منع کے اعتبار سے، ان تمام چیزوں کا حکم اور اتھارٹی وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ جو چیزیں کرنے کی تھی اللہ نے فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، وہ تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور جو چیزیں نہ کرنی کی ہے اس کا بھی تمہیں بتا دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے بیش بہا اور بڑے عظیم انعامات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا، ایک قانون اور ایک دستور عمل کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دے دیا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت انسان کی زندگی میں سے نکال دیا جائے تو کسی بھی شخص کو پھر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ دنیا میں آیا کیوں ہے اور اس نے کرنا کیا ہے۔
اور ایسا کیا ہے جس سے اس کو بچنا چاہیے، یہ تو پھر انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اگر یہ نعمت اس میں سے نکال دی جائے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو دین کی نعمت عطا کی گئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب جو اللہ کے ہاں مقبول عمل ہوگا وہ وہی ہوگا جو دین اسلام کی روشنی میں اور اسلام کے زرین اصول کے مطابق، واضح احکامات کے مطابق جو عمل ہوگا اللہ کو وہی مقبول ہوگا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری بندگی کرنی، میری اطاعت کرنی ہے تو یہ اس طریقے پر ہونا چاہیے جو طریقہ دین اسلام تمہیں بتا رہا ہے، اس طریقے پر ہونا چاہیے۔ دو چیزیں لازم تھی، ایک اللہ کا حکم اور دوسرا اس کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے احکامات کو قرآن میں نازل فرمایا اور طریقہ لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بتایا۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز فرض ہے۔ اگر صرف قرآن نازل ہوتا اور ساتھ میں پیغمبر کا نزول نہ ہوتا تو ہر انسان کا نماز کا طریقہ پھر الگ ہوتا، کیونکہ کوئی سمجھتا کہ بھائی نماز تو اس طرح ہوتی ہے، کوئی سمجھتا نماز اس طرح ہوتی ہے۔ اور لفظ صلاۃ جو لفظ ذکر ہوا ہے اس کے اندر خود کئی سارے معنی موجود ہیں۔ لفظ صلاۃ کا معنی دعا کے لیے بھی ہوتا ہے، لفظ صلاۃ کا معنی نماز کے لیے بھی ہوتا ہے، لفظ صلاۃ کا معنی رحمت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، استغفار کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تسبیح کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو لفظ صلاۃ کے اندر کئی سارے معانی ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی جس صلاۃ کا حکم دے رہے ہیں وہ کون سی صلاۃ ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتا ہے اور سلام کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور اس کے درمیان قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، اور قاعدہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور جلسہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے سے بتا دی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، صرف قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک بتانے والا بھی ضروری ہوتا ہے، سمجھانے والا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کوئی مشین خریدتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مینیو ہوتی ہے، اس میں سارے ہدایات لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو چلایا جائے گا، کس طریقے سے اس کو رکھا جائے گا، اور کیا کیا چیزیں ضروری ہے، اور دیکھ بھال کس طرح سے رکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک مینیو، ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر جب کوئی آدمی خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے وہ مینیو کھول کے اس شخص کو بتاتا ہے کہ بھائی دیکھیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں خریدار کو سمجھا دی جاتی ہے کہ جو آپ یہ چیز خرید رہے ہیں اس کا رکھ رکھاؤ اور دیکھ بھال کس طرح سے ہوگا، یہ مفید اور کارآمد کیسے ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ایک مینیو جو قرآن مجید کی صورت میں ہے وہ بتا دیا۔ کم از کم یہ کہ انسان کو پتہ بھی چلے کہ اس کو بنایا کس نے ہے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ کیوں کر اس کو بنایا گیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل بھی دیا ہے اور شعور بھی دیا ہے، اور عقل ہی کے بنیاد پر اللہ جل شانہ نے انسان کو روئے زمین کے تمام مخلوقات میں اس کو ممتاز کر دیا ہے۔ باقی ساری دنیا کے تمام تر مخلوقات کو اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور وجہ امتیاز جو انسان کی بنی وہ عقل ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا کی، عقل دی، اور پھر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مینیو بھی دیا کہ آپ اپنے عقل کو استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن محدود استعمال کریں گے، اس کو ایسی چیز میں استعمال نہیں کریں گے جس کے لیے یہ بنا ہی نہیں ہے۔ اب دنیا کے اندر انسان اپنے عقل کی بنیاد پر زندگی جی رہا ہوتا ہے تو یہ اس زندگی کے لیے بنا ہے نا، یہ عقل اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی کے لیے انسان کو عطا کر دیا ہے۔ تو اگر انسان عقل کی بنیاد پر اس زندگی کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے لگے گا تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چیز اس کے لیے بنی نہیں ہے۔ انسان کی موت کیسے ہوتی ہے، اس کی زندگی کا اختتام کیسے ہوتا ہے، دوسری زندگی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، برزخ کے اندر کیا کیا درپیش ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے عقل کو نہیں بنایا کہ وہ عقل سے اس کو پرکھ سکے۔ تو اگر کسی بھی چیز کو ایسے کام میں استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ بنا نہیں ہے تو وہ کام بجائے ٹھیک ہونے کے مزید خراب ہوگا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عقل کو تابع کر دیتے ہیں دین کے، اور وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا ہے کہ یہ ہے تمہارا دین، یہ طریقہ ہے عبادت کا، یہ طریقہ ہے بندگی اور اطاعت کا، تو وہ اپنے عقل کو اس کے پابند کر لیتے ہیں اور اس سے آگے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں روشنی دی ہے عقل کی صورت میں، وہ روشنی ایک حد تک ہمیں دکھا سکتا ہے، اس ایک حد کے بعد وہ روشنی نہیں پہنچ پاتی ہے۔ جیسے ایک انسان کے پاس ٹارچ ہوتا ہے، وہ ٹارچ جلاتا ہے تو ایک حد تک اس کو ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ایک حد کے بعد پھر وہ چیزیں اس کو نظر نہیں آتی جو اس کے اس طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی عقل کی بنیاد پر دنیا کے اندر کی چیزوں کو سمجھنا یہ تو آسان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس دنیا سے نکل کر کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے لگ جائے گا وہ اس کو نظر نہیں آئے گی، وہ اندھیرا ہے وہاں پر، اور سوائے گمان کے اور سوائے اپنے ایک اندازے کے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے اندازے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے عقل کے بنیاد پر بعض چیزوں کو دین کا حصہ بنا دیا، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر فرض کی ہوئی تھی اس کی فرضیت کو وہ بھول گئے، اور جو چیزیں خود سے انہوں نے سمجھی اور خود سے انہوں نے اس کو دین کا حصہ بنایا اس کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اور پھر جب
دلیل و برہان کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ بالکل گپ اندھیرے میں ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے سوائے اندھی پیروی کرنے کے. اندھی پیروی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک آدمی اندھا ہوتا ہے، نابینا ہوتا ہے، اور وہ کسی اور آدمی کے سہارے چل رہا ہوتا ہے تو وہ نہ اس سے آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، کیونکہ نہ تو اس کو آگے کا کچھ پتا ہے، نہ پیچھے کا کچھ پتا ہے، نہ دائیں بائیں کا کچھ پتا ہے، کیونکہ وہ نابینا ہے. اور یہی مثال پھر ان لوگوں کی ہوتی ہے جو بالکل عقل کے اندھے بن کر دوسروں لوگوں کی اتباع کرتے ہیں. کن چیزوں کے اندر؟ ان چیزوں کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی دین کا حصہ بنایا ہی نہیں ہے. تو محرم کے مہینے سے متعلق بھی بہت سارے رسومات اور بہت سارے رواج لوگوں کے اندر پنپتے پنپتے ایسے بن گئے جیسے کہ وہ دین کا حصہ ہے. وہ نماز کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں جتنا کہ وہ محرم کے رسم و رواج کو ضروری سمجھتے ہیں. وہ اللہ کے دین کے باقی احکامات کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے. وہ جس کی اللہ نے تاکید کی ہے، جس کو اللہ نے مؤکد بیان کیا ہے، ایک حکم قرآن کے اندر بار بار ذکر ہوتا ہے تاکہ یہ مضبوط بن جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اس کے اندر کوئی بھی انسان کو ڈیل نہیں دی جائے گی، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بار بار ایک حکم اللہ قرآن میں بتاتا ہے، اور انسان اپنے عقل کے بنیاد پر ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے تو پھر وہ چیزیں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. جیسے محرم کے مہینے سے متعلق ہمارے فرسودہ خیالات، رسم و رواج اور وہ چیزیں جس کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن اس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا قرآن سے تعلق ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق ہے. بھائی ہم تو شروع میں ہی یہ بات بتا چکے ہیں کہ اسلام دو قسم کے عمل کا مجموعہ ہے. ایک فرائض ہے جس کو ہر حال میں کیا جانا ہے، اور ایک پسندیدہ اعمال ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کیے، تو پھر امت رسول کی اتباع میں وہ اعمال کرتے ہیں، کیونکہ جو چیز پیغمبر نے پسند کیا ہے تو اس میں بڑا کمال تو ہوگا ہی، اس کو ہم سنت کہتے ہیں. اور قرآن بھی ہمیں اسی بات کی تلقین کرتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. جس کسی کو قیامت کے دن کا یقین ہو، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر اور خوف موجود ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے، اس کے لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے پیغمبر کی زندگی کو اپنانا ضروری ہے. اسوۃ حسنہ، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پیغمبر کی زندگی کی طرح زندگی گزارو. یہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین زندگی کا نمونہ ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن کا ڈر ہے تو پھر اسے یہ زندگی اپنانی چاہیے جو پیغمبر نے اپنائی ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کی یاد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے.
تو جس چیز کا تعلق قرآن سے نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور زندگی سے نہیں ہے تو اس کو دین کا حصہ بنانا اور اس کو ضروری سمجھنا، یہاں تک کہ فرائض سے بڑھ کر اس کو ضروری جاننا، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے، یہ کفر کا راستہ ہے۔ ایک چیز جو مسلمانوں کے اندر، عام مسلمانوں کے اندر بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی خیال رکھا جائے، مذہبی ہم آہنگی۔ مذہبی ہم آہنگی کس کو کہتے ہیں؟ مذہبی ہم آہنگی اس کو کہتے ہیں کہ تم ہندو کے ساتھ مندر میں جاؤ عبادت کرو، کرسچن کے ساتھ تم گرجا میں جاؤ عبادت کرو، اور کسی رافضی کے ساتھ تم امام باڑے میں جا کے عبادت کرو، اس کو کہتے ہیں مذہبی ہم آہنگی۔ مطلب یہ کہ نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے، نہ تیتر ہے اور نہ بٹیر ہے، نہ مسلمان رہے اور نہ کافر رہے۔ کہنے کو وہ مسلمان ہوتا ہے اور عمل کے اعتبار سے وہ ٹوٹلی کافر ہوتا ہے۔ تو اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے اور اس کو ایسا ضروری سمجھتے ہیں، منسوب کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا۔ پہلی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ بلایا کس نے کوفہ کی طرف؟ کتنے آدمی آئے تھے؟ عورتیں اور بچے کیوں آئے تھے جب وہ لڑنے کے لیے آئے تھے؟ کوئی شخص کسی سے لڑائی ہو، کسی کے گھر پہ جا رہا ہو تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے گا کہ چل تم بھی ساتھ چلو، چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائے گا کہ مجھے اس سے لڑنا ہے، آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ حماقت اور بے وقوفی والی بات یہ کس نے پھیلائی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا گیا، خط لکھ کے گئے، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھ کے گئے، ان کو کہا گیا کہ آپ آ جاؤ، میدان صاف ہے، ہم آپ کی خلافت کا عہد کر لیتے ہیں اور آپ کو ہم خلیفہ بناتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے اکثر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ دوغلے لوگ ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو خود کو شیعان علی کہتے تھے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور تم وہاں کا جائزہ لے لو کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ مسلم بن عقیل آئے، انہوں نے دیکھا تو اس وقت تک حالات ٹھنڈے تھے، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ ہاں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے، مکہ سے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو راستے میں پتہ چلا کہ وہاں پر لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ کیوں شہید کیا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت کے خلیفہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ کہیں کوئی بغاوت ہو رہی ہے اور جو لوگ بغاوت میں شامل ہیں ان کو
پکڑا جائے. بغاوت تو یہی تھی نا, یہی بغاوت ہوتی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا جا رہا تھا اور ان کو خلیفہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا تھا. تو مسلم بن عقیل تک کسی کے پہنچنے سے پہلے تاکہ کہیں مسلم بن عقیل کس کو, یزید کو کہیں بتا نہ دے کہ کن کن لوگوں نے پلان بنایا ہے. جن لوگوں نے پلان بنایا ہے مسلم بن عقیل کو پتا تھا, تو مسلم بن عقیل کو حکومت کے ہاتھ لگنے ہی نہیں دیا اور ان کو وہاں پر شیعان علی نے قتل کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ بدل لیا اور کہا کہ چونکہ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان ان کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی, ام حبیبہ. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے ان سے کوئی بات کرنی نہیں ہے, انہوں نے تو دھوکہ دیا اور غلط کہا, لہٰذا میں اپنے ماموزاد بھائی یزید کے پاس جاتا ہوں اور اس کو میں ساری صورتحال بتا دیتا ہوں. لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی طرف جانے لگے, بجائے کوفہ آنے کے دمشق کی طرف جانے لگے. ہمارے ہاں تاریخ کو مذہب بنایا گیا. اب کوفہ ایک طرف ہے, کربلا دوسری طرف ہے, اور کربلا دمشق کے راستے میں پڑتا ہے, کوفہ کے راستے میں نہیں پڑتا. کوفہ کے راستے میں تو کربلا نہیں ہے. تو اگر حضرت امام حسین کوفہ جا رہے تھے تو کربلا میں کیا کرنے گئے؟ پھر وہ دمشق جا رہے تھے. اور پھر کوفہ کے شیعوں کو یہ خطرہ ہوا کہ سارے ثبوت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے کئی خطوط لکھے اور ان کو بلایا, اگر یہ خطوط یزید کے ہاتھ لگ گئے تو ہماری خیر نہیں ہے. انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں گھیر لیا کربلا کے میدان میں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کو ایک خط نکال کر دکھا دیا اور کہا کہ دیکھو تم نے مجھے یہ خط بھیجا ہے, تم لوگوں نے مجھے یہ خط بھیجا ہے. اور ان کے عہد و پیمان کو ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا, تم لوگوں نے میرے ساتھ عہد کیا تھا, اور اب تم لوگ مجھے روک رہے ہو. لہذا جب ان سب کو پتا چلا کہ خطوط تو سارے ان کے پاس ہے, تو لہذا خیموں کو آگ لگا دیا گیا, خیموں کو جلا دیا. یہ ان کے بھی معتبر کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ خیموں کو جلایا گیا. اور پھر اس ڈر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا کہ کہیں یزید کو سب کچھ معلوم نہ ہو جائے. یزید کے بارے میں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہمارا کیا لینا دینا, ہم اس کو برا کہیں اور حقیقت اس کے مختلف ہو, تو ہم نے تو اپنا ایمان خراب کر دیا نا. پھر جیسا کہ اس کے بارے میں روایات ہے کہ وہ نماز کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا آدمی تھا, دن رات نمازیں پڑھتا تھا. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ شرابی تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, یہ سب شیعوں کی تاریخ میں ہے اور کہیں پر نہیں ہے. اور روایات میں یہ بھی ہے کہ یزید کو جب پتا چلا کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا, تو یزید نے اپنے لشکر بھیجے اور پھر ان لوگوں کو قتل کر دیا. یہ بھی ایک روایت میں ہے. اور جب حضرت زینب شام پہنچی تو انہوں نے وہاں کے شیعوں کو بد دعائیں دی اور کہا کہ اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر دے, کہ ہمارے قتل کی وجہ تم لوگ ہی ہو, تم لوگوں نے ہی قتل کیا ہے ہمیں.
تو بعد میں پھر ان کو خیال آیا کہ ہاں غلطی تو ہم سے ہوئی ہے، غلطی تو ہم سے ہوئی ہے، تو پھر شروع ہو گیا کہ واہ حسین و یا حسین، یہ شروع ہو گیا۔ یہ وہ سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر ہے، اور یہ جو طریقے ہیں ان کو اتنا، کیا حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ حضرت حمزہ شہید نہیں ہوئے؟ اور دوسرے بڑے صحابہ کرام کتنوں کی شہادتیں ہوئی؟ کیا پیغمبر علیہ السلام نے کسی کا ماتم کیا؟ یہ ایک اضافی چیز ہے جس کو انہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا دیا، کیونکہ ان کے دین کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام الگ دین ہے، وہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور ان کا دین الگ ہے جو ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ وہ مار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پڑی ہے کہ یہ ہمیشہ ہر سال جو ہے وہ اسی طرح کرتے رہیں گے، اور اس کو دین سمجھ کر باقی دین کے احکامات یہ غیر ضروری ہو جائیں گے ان کے لیے۔ اب اللہ نے بتا دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو صرف دین اسلام پر رہتے ہوئے ہر عمل قبول ہے۔ جس عمل کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے وہ عمل اللہ کیوں کر قبول کرے گا؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن ان سے بھی بڑھ کر جو مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہ 40 دن تک ان کو ان کے گھر کے اندر بند کر کے رکھا گیا، کھانا پانی وغیرہ سب کچھ بند کر دیا گیا تھا، اور پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے گلے کے اوپر چھری پھیر دی گئی تھی، اور قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ مولانا حسن جان مرحوم فرماتے تھے کہ روس کے عجائب گھر کے اندر وہ قرآن ابھی تک پڑا ہوا ہے جس کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر اسلام لینا ہے تو قرآن سے اور پیغمبر سے لینا ہوگا۔ جس چیز کا تعلق قرآن سے اور پیغمبر سے نہیں ہے وہ کبھی بھی اسلام نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ قرآن میں اعلان کر چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، پیغمبر کی زندگی میں ہی دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ دین نامکمل نہیں تھا رسول کے زمانے میں، دین مکمل ہو چکا، لہذا تکمیل دین کے بعد اگر کسی چیز کو دین کا حصہ بنایا جاتا ہے تو وہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اسلام کے اندر کسی ایسے عمل کو ایجاد کرتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا